ان 6 تاریخ کو یعنی آج 2 رجب المرجب ہے اور 6 رجب المرجب کو ہندو ولی عطائے رسول خواجہ خواجگان خواجہ فرید نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک سرزمین اجمیر شریف کے اندر منایا جاتا ہے اور اسی سلسلے میں پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں سرکار غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، عقیدت رکھنے والے ہیں، محبت رکھنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، ان کا عرس مبارک منعقد کرتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے صرف چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر حال میں حق بول لے، حق سن لے اور اس پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ اولیاء کرام کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ انہی اولیاء کرام میں سے ہند الولی عطائے رسول خواجہ خواجگان خواجہ فرید نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی تھی، وہ عظمت عطا فرمائی تھی، وہ مقام عطا فرمایا تھا، وہ مرتبہ عطا فرمایا تھا، وہ کمالات عطا فرمائے تھے کہ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں کوئی کافر آ جایا کرتا تھا، وہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جایا کرتا تھا۔ خواجہ صاحب کو اللہ نے شان عطا فرمائی کہ کوئی چور آ جایا کرتا تھا، وہ سودہ بن کے جایا کرتا تھا۔ خواجہ صاحب کو اللہ نے شان عطا فرمائی کوئی گناہگار آیا کرتا تھا، سیاہکار آیا کرتا تھا، بدکار آیا کرتا تھا، وہ نیکوکار بن کے جایا کرتا تھا، وہ عبادت گزار بن کے جایا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی شان، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا اور وہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جب ہندوستان کے اندر آئے تھے، بس ایک بات آپ کرتا ہوں غور سے سننا، جب خواجہ صاحب ہندوستان کے اندر آئے تھے تو صرف 40 لوگوں کے ساتھ ہندوستان کے اندر آئے تھے۔ نہ ہندوستان کے اندر کوئی خواجہ صاحب کو جاننے والا، نہ ہندوستان کے اندر خواجہ صاحب کو کوئی چاہنے والا، نہ ہندوستان کے اندر خواجہ صاحب کو کوئی گھر کے لیے جگہ دینے والا، نہ خواجہ صاحب کو کوئی بیٹھنے کے لیے جگہ دینے والا۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب خواجہ صاحب ہندوستان کے اندر آئے تھے، نہ جان ہے، نہ پہچان ہے، نہ کوئی جانتا ہے، نہ کوئی پہچانتا ہے، نہ کوئی کہیں پر بیٹھنے دیتا ہے، نہ کوئی جگہ دیتا ہے، نہ کوئی مرید ہوتا ہے، نہ کوئی ساتھ چلتا ہے۔ ایک وہ وقت تھا آج سے 800 سال پہلے جب خواجہ صاحب ہندوستان کے اندر آئے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور آج ایک وقت ایسا ہے کہ جتنے پھول خواجہ صاحب کے مزار پہ چڑھتے ہیں دنیا میں کسی مزار پہ نہیں چڑھتے۔ سبحان اللہ، جتنے پھول خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر چڑھتے ہیں اتنے کسی اور کے مزار کے اوپر نہیں چڑھتے۔ آخر خواجہ صاحب کو یہ مقام ملا کہاں سے ہے؟ خواجہ صاحب کو یہ مرتبہ ملا کہاں سے ہے؟ خواجہ صاحب ہندوستان کے اندر آئے تھے، ساتھ میں تو فوج لے کر کے نہیں آئے تھے، اسلحے لے کر کے نہیں آئے تھے۔ جب ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے ہیں، اس سے پہلے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب پیدا ہوتے ہیں، غور سے سننا، دنیا کے اندر بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن جب خواجہ صاحب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ فرماتی ہے کہ جب یہ میرا بیٹا معین الدین پیدا ہوا گھر کے اندر اتنی روشنی ہوئی سارا گھر منور ہو گیا۔ زور سے زور سے زور سے زور سے پڑھو، اتنی روشنی کہ سارا گھر منور ہو گیا۔ پیدا ہونے کے بعد خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں اور علم حاصل کرنے کے بعد خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علم حاصل کر رہے ہیں اور علم حاصل کرنے کے بعد پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے کے بعد علم حاصل کر لیا کون سا علم؟ قرآن کا علم، حدیث کا علم، تفسیر کا علم، فقہ کا علم اور سارے علوم و فنون حاصل کرنے کے بعد خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ ظاہری علوم میں نے حاصل کر لیے ہیں۔ ایک انسان ظاہری علم بھی حاصل کرتا ہے اور باطنی علم بھی حاصل کرتا ہے۔ آپ پوچھو گے جناب ظاہری علم کون سا ہے اور باطنی علم کون سا ہے؟ بس میں بتانا چاہتا ہوں ظاہری علم وہ ہے کہ جب انسان ظاہری علم حاصل کر لیتا ہے تو ظاہری علم کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ اسے دین کا راستہ پتہ چلتا ہے، حق کا راستہ پتہ چلتا ہے، سچ کا راستہ پتہ چلتا ہے۔ یعنی ظاہری علم کے ذریعے انسان حق کو پہچان لیتا ہے، سچ کو پہچان لیتا ہے اور ظاہری علم حاصل کرنے کے بعد پھر باطنی علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ظاہری علم کس سے حاصل کیا جاتا ہے؟ ظاہری علم حاصل کرنے کے لیے علماء کی بارگاہ میں آنا پڑتا ہے اور باطنی علم حاصل کرنے کے لیے اولیاء کی بارگاہ میں آنا پڑتا ہے۔ باطنی علم حاصل کرنے کے لیے اولیاء کی بارگاہ میں آنا پڑتا ہے۔ اب سوال کرتے ہیں جناب یہ ظاہری علم والے کدھر پہنچاتے ہیں، باطنی علم والے کدھر پہنچاتے ہیں؟ آپ کا ذہن آپ جو ہونا چاہیے میں بتانا چاہتا ہوں ظاہری علم والے کہاں پہنچاتے ہیں؟ ظاہری علم انسان حاصل کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ رب کو پہچان لیتا
سیکھتا ہے اور باطنی علم کے ذریعے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جایا کرتا ہے. باطنی علم کے ذریعے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خدا کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز نے ظاہری علم کو حاصل کر لیا ہے, اب باطنی علم حاصل کرنا ہے. کہاں جایا جائے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ باطنی علم حاصل کرنے کے لیے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد جو ہی پہنچے, ابھی خواجہ عثمان ہارونی کو غریب نواز جانتے نہیں ہے, پہچانتے نہیں ہے, یہ کون ہے, کہاں سے آیا ہے, کدھر آیا ہے. ابھی خواجہ صاحب پہنچے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں اور پہنچنے کے بعد کھڑے ہوئے. ابھی کھڑے ہوئے تو پیر و مرشد نے ادھر سے بلا کے کہا, حسن آجا میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا, حسن آجا میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا. حضرت خواجہ بن نواز پریشان ہو گئے, میری سب اللہ والے کے پاس آیا پہلی بار ہو, نہ جان ہے نہ پہچان ہے, نہ کبھی دیکھا ہے نہ کبھی ملاقات ہوئی ہے, پھر انہوں نے میرا نام کیسے بتا دیا. تو سننا, یہ جملہ سن کے کوئی خاموش نہ رہنا, ضرور سبحان اللہ کہنا اور ہاتھ اٹھا کے خواجہ صاحب کی محبت سے سبحان اللہ کہنا. پھر وہ مرشد سے پوچھتے ہیں غریب نواز کہ اے اللہ والے آپ مجھے جانتے کیسے ہیں, پہچانتے کیسے ہیں؟ تو پیر و مرشد نے کہا, ہندوستان کے بادشاہ کو کون نہیں جانتا, ہندوستان کے بادشاہ کو کون نہیں جانتا. ابھی بادشاہ بنے نہیں, پیر و مرشد پہلے کہہ رہے ہیں ہندوستان کے بادشاہ کو کون نہیں جانتا. آگے پیر و مرشد کی بارگاہ میں بیٹھ کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں اب میں اتنی بڑی بات عرض کر رہا ہوں, سننا اور سے. پیر و مرشد کی بارگاہ میں بیٹھ کے اور بیٹھنے کے بعد پیر و مرشد نے کہا کہ آپ کو میں بیعت کرنا ہے, آپ کو میں منزل آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے بیعت ہوتے ہیں اور بیعت ہونے کے بعد اللہ والا کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے وہ سننا ہے. جب بیعت ہونے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو حضرت خواجہ غریب نواز سے ان کے پیر و مرشد عثمان ہارونی کہتے ہیں کہ اے غریب نواز اب تجھے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے. کہا ٹھیک ہے, تو نہیں کرے, کہا ٹھیک ہے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے. کہا اب کیا کرنا ہے؟ تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہا آپ تو قبلہ رو بیٹھ جا. قبلہ رو بیٹھ گیا. کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہا اب تجھے 21 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. پڑھ لیا. کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہا اب تمہیں جو ہے کھڑے ہونا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد آج سننا جملہ, پیر و مرشد کا جملہ سننا. پیر و مرشد کھڑے ہوئے, مرید بیٹھا ہے, پیر کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد غریب نواز کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد غریب نواز کا ہاتھ پکڑنے کے بعد سارے آسمان کی طرف کیا, نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا اے غریب نواز تجھے میں نے رب کی بارگاہ میں پہنچا دیا ہے. خدا کی بارگاہ میں پہنچا دیا ہے, ہاتھ پکڑا ہے, نگاہ اٹھائی ہے, کہا اوپر پہنچا دیا ہے. اب میں جملہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور سن کے سبحان اللہ کہنا. جب حضرت خواجہ غریب نواز نے یہ سن لیا, سننے کے بعد پیر و مرشد نے کہا کہ اے غریب نواز اب بیٹھ جاؤ اور بیٹھنے کے بعد 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی کل اللہ پڑھو. 1 مرتبہ کل ہو, 1000 مرتبہ کل اللہ احد پڑھو. جب پڑھ لی, پڑھنے کے بعد اب آپ کا سبحان اللہ ضرور بولنا ہے, آپ نے خاموش نہیں ہونا ہے. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہندو ولی رسول کی شان کیا ہے, ان کی عظمت کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے, ان کا مرتبہ کیا ہے. اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی ہے, کتنی عظمت عطا فرمائی ہے. 1000 مرتبہ قل هو اللہ پیر و مرشد نے پڑھایا ہے اور پڑھانے کے بعد کہا کہ اے معین الدین اب اپنی آنکھوں کو بند کر لے, آنکھوں کو بند کر لی. کہا آنکھیں بند کر کے اوپر دیکھ, آنکھیں بند کر کے جب سر اوپر اٹھایا ہے, کہا جب سر اوپر اٹھایا, کہا بتا اوپر کیا نظر آ رہا ہے. تو حضرت خواجہ غریب نواز کہہ رہے ہیں اور پیر و مرشد جب میں نے آنکھیں بند کر کے اوپر دیکھا ہے مجھے عرش معلیٰ نظر آ گیا, عرش معلیٰ نظر آ گیا. کہا معین الدین اب آنکھیں کھولی, کہا نیچے دیکھ, کہا نیچے دیکھا, کہا بتا نیچے کیا نظر آ رہا ہے. کہا میرے پیر و مرشد آنکھیں بند کر کے جب میں نے اوپر دیکھا تھا عرش معلیٰ نظر آ رہا تھا, جب نیچے دیکھا تو 7 زمینوں کے نیچے تحت الثری ہے, میں نے اسے دیکھ لیا, تحت الثری کو دیکھ لیا. کہا کوئی بات نہیں, اب بیٹھ جا. بیٹھنے کے بعد کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہا 1 دن کی اور عبادت کرنی ہے, دن کو
کو بھی عبادت کرنی ہے، رات کو بھی عبادت کرنی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، پورا دن عبادت کی، پورے رات عبادت کی، اور عبادت کرنے کے بعد دوسرے دن خواجہ صاحب کی بارگاہ حضرت عثمان ہارونی کی بارگاہ میں خواجہ صاحب پھر آ جاتے ہیں۔ آنے کے بعد پیر مرشد نے کہا عبادت کر لی؟ کہا کر لی۔ کہا آگے آ جا۔ اب اللہ کی قسم اس جملے پر اگر آپ کی سبحان اللہ نہیں نکلی، اگر آپ بیدار نہیں ہوئے تو پھر کبھی سبحان اللہ کب بولیں گے؟ سننا پہلے میرے جملہ اور تڑپ کے سبحان اللہ کہنا۔ خواجہ عثمان ہارونی نے خواجہ غریب نواز کو کہا کہ آپ بیٹا یہ میں نے 2 انگلیاں رکھی ہے، کہا ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ، ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ ارے تم بھی 2 انگلیاں رکھتے ہو، ہم بھی 2 انگلیاں رکھتے ہیں، کیا نظر آئے گا؟ جو سامنے ہوگا وہ نظر آئے گا۔ اب میرا جملہ پورا ہوگا، سبحان اللہ ضرور کہنا۔ جب خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے مرید غریب نواز کے سامنے 2 انگلیاں رکھی، پوچھا غریب نواز ان 2 انگلیوں کے درمیان کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا میرے پیر و مرشد ان 2 انگلیوں کے درمیان مجھے 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں۔ 2 انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت خواجہ غریب نواز کی شان یہ ہے کہ 2 انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم دکھا رہے ہیں، تو جو ابو بکر کے بھی پیر ہے، عمر کے بھی پیر ہے، عثمان کے بھی پیر ہے، علی کے بھی پیر ہے، جو ساری کائنات کے والی ہے، جب خواجہ عثمان ہارونی کا یہ کمال ہے تو محمد رسول اللہ کا کتنا کمال ہو۔ محمد رسول اللہ کا کتنا بڑا کمال ہوگا۔ اور یہ وہ غریب نواز ہے، یہ وہ عطائے رسول ہے، یہ وہ ہند الولی ہے کہ جن کے متعلق پیر و مرشد نے کہا تھا، جب پیر و مرشد اپنے غریب نواز کو لے کر کے مکہ کے اندر گئے تھے اور مکہ کے اندر حتیم کعبہ کے پاس گئے اور پھر میزاب رحمت، لیاقت بھائی آپ نے دیکھا ہوگا حتیم کعبہ اور میزاب رحمت کے پاس غریب نواز بھی ہے، معین الدین بھی ہے اور ساتھ میں ان کے پیر و مرشد عثمان ہارونی بھی ہے۔ عثمان ہارونی اپنے پیر و مرشد کے ساتھ غریب نواز گئے اور حتیم کے پاس اور میزاب رحمت کے سامنے کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد کیا کہا خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ مولا معین الدین کو میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ زور سے بولو، معین الدین کو میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اب جو ادھر سے آواز آئی ہے وہ غور سے سننا۔ آواز یہ آئی ہے کہ اے معین الدین کے پیر و مرشد، تم نے معین الدین کو میرے حوالے کیا ہے تو میں نے معین الدین کو قبول فرما لیا ہے۔ اب حکیم سے نکلے، حضور کی بارگاہ میں گئے، اس سے بڑا جملہ عرض کر رہا ہوں، حضور کی بارگاہ میں گئے تو پیر نے کہا مرید سے، معین الدین سے کہا کہ یہ 2 جہاں کے والی ہیں، ان کی بارگاہ میں سلام عرض کر۔ یہ 2 جہاں کے والی ہیں، ان کی بارگاہ میں سلام عرض کر۔ تو جب خواجہ غریب نواز نے حضور کی بارگاہ میں 530 ہجری کے اندر غریب نواز پیدا ہوئے ہیں، اس دور کی بات کر رہا ہوں، خواجہ غریب نواز کے حضور کی بارگاہ میں سلام کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جب حضور کی بارگاہ میں سلام کیا تو جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بحر و بر۔ وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بحر و بر، یعنی وعلیکم السلام اے بحر و بر کے مشائخ کے سردار، بحر و بر کے مشائخ کے سردار۔ جواب ملتا ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اب سنو، یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 583 ہجری کے اندر پھر حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ اب غریب نواز کے دیوانوں، تمہارے فائدے کی بات آ رہی ہے، ہمارے فائدے کی بات آ رہی ہے۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز 583 ہجری کے اندر حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اس سے پہلے مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کا طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خانہ کعبہ کے اندر ہے، غیب سے آواز آتی ہے غریب نواز جو مانگنا ہے مانگ لے۔ پیچھے تک سارے لوگ بولتے سبحان اللہ۔ کہا غریب نواز جو مانگنا ہے مانگ لے۔ تو غریب نواز نے
بخش دیا. یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہیں اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے، وہ عظمت عطا فرمائی ہے، وہ مقام عطا فرمایا